السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹڈی ان جاپان میکس اسکالرشپ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ایمبیسی کے تھرو۔ اس کے اندر کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرز ہیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں اور کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے، میں شارٹلی آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو آپ کے لیے لمبی نہ ہو اور آپ ایزیلی سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو یہ ان کی اپلیکیشن گائیڈ لائن ہے۔ اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے، تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آپ کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ریسرچ اسٹوڈنٹ، فیلڈ آف اسٹڈی، آپ نے کس میں اسٹڈی کرنی ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، نیشنلٹی، ایج، یہ ساری چیزیں، اکیڈیمک بیک گراؤنڈ، ماسٹر، ڈاکٹرل، اور یہ ڈاکٹرل اسٹڈی فار میڈیسن، جیپنیز لینگویج، ہیلتھ، ارائیول ان جاپان، ویزا ریکوائرمنٹس، نان ایلیجیبلٹی، ادر، یہ ساری چیزیں آپ کو، پیریڈ آف اسکالرشپ کب سے کب تک ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس لیے میں اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بینیفٹس بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، 2000 ین اور 3000 ین پر منتھ ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایجوکیشن فی اور یہ سب کچھ ایکسپینسو ان کی طرف سے ہی ہوں گے۔ اور یہ باقی سارا جو ان کا یہ ٹائم لائن ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اپلیکیشن ڈاکومنٹس، یہ ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے، آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اپلیکیشن فارم یہ آپ کو ایمبیسی کے جب کا اوپن کریں گے تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ پلیسمنٹ پریفرنس اپلیکیشن فارم یہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ فیلڈ آف اسٹڈی یہ میں بتا دوں گا آپ کو کہاں سے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ریکمنڈیشن لیٹر، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ایبسٹریکٹ آف تھیسس سبمٹ اف the application has written thesis، سرٹیفکیٹ آف لینگویج پروفیشنسی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے ادھر سے آپ کے اپنا ہونا چاہیے۔ ریکمنڈیشن لیٹر فرام دا پریزنٹ امپلائی، اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ نے لیٹر لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد پھر آپ نے یہ نیچے آ جانا ہے، یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ پلیسمنٹ پریفرنس اپلیکیشن فارم، فیلڈ آف اسٹڈی ریسرچ فارم، سرٹیفکیٹ، ہیلتھ ریکمنڈیشن لیٹر، یہ سارے فارم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فارم یہ ہے اس کا پہلا فارم ریکمنڈیشن فارم ہے، اور یہ اس کا فیلڈ آف ریسرچ پلان فارم ہے، اور یہ اس کا پلیسمنٹ پریفرنس فارم ہے، اور یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے فارم آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد یہ آپ نے ایمبیسی آف جاپان ان پاکستان پہ آ جانا ہے۔ جب اس پہ آئیں گے تو اس کے یہ جتنے بھی ہیں یہ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری ڈیٹیل شو ہو جائے گی۔ جب یہ ساری ڈیٹیل آپ کے پاس شو ہوگی تو یہ آپ کو یہ فارم وغیرہ آپ نے فل کرنے ہیں۔ فل کرنے کے بعد آپ پھر ادھر آئیں گے، آپ کو مارک شیٹ، اب اس کو بھی آپ جب فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اس کے اندر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل ڈالنی ہے کہ آپ نے ماسٹر میں کتنے نمبر لیے اور بیچلر میں کتنے لیے اور مختلف۔ پھر اس کا یہ اپلیکیشن فارم ہے، اور یہ ڈیٹ مارک شیٹ جو آپ کی 1 کاپی ایچ وتھ اوریجنل اٹیسٹیشن۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کاپیز لگانی ہے ان فارم کے ساتھ۔ اور اسی طرح مسٹ سبمٹ دا فالوئنگ ڈاکومنٹس اکارڈنگ ٹو ہز ہر بیک گراؤنڈ اپلیکیشن فار اٹینڈنگ اور گریجویٹ فرام ہائر اسکول، اکیڈیمک فرام دا ہائر سیکنڈری اسکول۔ اور اسی طرح ٹیسٹڈ کاپی آف سرٹیفکیٹ آف گریجویشن آف اسکول اٹینڈنس ود اوریجنل اٹیسٹیشن۔ ٹھیک ہے، کاپی جو ہوگی اس کو آپ نے اوریجنل اٹیسٹیشن کروا کے وہ آپ نے جمع کرانی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ریکمنڈیشن لیٹر ٹیچر اور پرنسپل 1 اوریجنل اٹیسٹڈ کاپی آف کرنٹ ایجوکیشن، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے، یہ 7 چیزیں بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی انڈر گریجویٹ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ فل کریں گے، فل کرنے کے بعد آپ نے ان کی ایمبیسی پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ایمبیسی کا یہ ڈیٹیل ہے، آپ نے خود بھی جا کے دے سکتے ہیں یا پھر TCS بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پھر گریجویٹ کے لیے ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ 27 مئی ہے، اور انڈر گریجویٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 31 مئی ہے۔ یہ فل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کے اندر ریسرچ پلان بھی ہے اور باقی تقریباً ساری چیزیں سیم ہی ہیں۔
تو یہ چیزیں آپ نے ابسٹریکٹ آف تھیسس، اگر آپ کا تھیسس لکھا ہوا ہے یا اس کا پروپوزل بنا ہوا ہے تو اس کا آپ نے ابسٹریکٹ لگانا ہے اف اپلیکیبل، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے اندر آلریڈی میں بتا چکا ہوں، جو ادھر ایک فارم آیا تھا، یہ اس پہ انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل ڈالی ہوئی ہے، اپلیکیشن فارم، یہ فیلڈ آف ریسرچ پروگرام وغیرہ وغیرہ، تو اس پہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جب آپ پلاننگ آف اسٹڈی پروگرام پہ آئیں گے، ٹائپ آف اسکول اور جو بھی آپ نے پروگرام وغیرہ سلیکٹ کرنا ہے وہ اس کے تھرو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں آپ نے مکمل کرنی ہے، مکمل کرنے کے بعد تو آپ جب ایک دفعہ سینڈ کر دیں گے تو وہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے پرنٹ کرنا ہے وہ A4 سائز پرنٹ کروانا ہے، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس ایڈریس پہ ان کو سینڈ کر دینا ہے۔ جب یہ سینڈ کریں گے تو پھر آپ کو who wish to appear for test and interview in Karachi if shortlisted، تو اگر آپ کراچی میں ہیں، کراچی کے قریب ہیں، تو آپ کراچی کے لیے یہ ہے اور اسلام آباد کے لیے یہ ہے۔ تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔